وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. بڑا انقلابی جملہ قرآن کا، بہت انقلابی جملہ. جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگو. کیا مطلب؟ یہ بدگمانی نہ کرو دوسروں کے بارے میں، توہم میں نہ لگو دوسروں کے بارے میں، کسی معاملے کی تحقیق نہیں تو اس کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دو. آج تو ہر آدمی ایسا بیٹھا ہوا اینکر پرسن کہ سارے معاملات اس کے سامنے جی اور فیصلے دے رہے ہیں بیٹھ کے، سارے ایسے، علم کچھ نہیں، ہوا میں باتیں ہوتی ہیں اکثر کے پاس. اسی طرح بغیر تحقیق کسی کے خلاف کوئی اقدام نہ کر جانا، یہ ان معاشرتی معاملات میں. اور ایک انقلابی تصور کیا ہے؟ تمہاری کوئی سوچ ہے، تمہارا کوئی عقیدہ ہے، تمہارا کوئی عمل ہے تو اس کے لیے علمی دلیل ہونی چاہیے. یہ تکے کی باتیں، قیاس آرائیوں کی باتیں جائز نہیں، درست نہیں. تکے لگانا جی سنا ہے باپ دادا سے، نہ بھائی نہ، یہ نہ چلے گا. اب میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں. ہم سب اپنی گاڑیوں کے پیچھے دیکھ لیں، بلیک ریبن تو نہیں لٹکا ہوا؟ ہاں کہے کہ نہیں لٹکا ہوا ہے؟ یہ 15-20 لاکھ کی گاڑی 2 روپے کے ریبن سے بچے گی کیا؟ کیوں لگاتے ہیں؟ گھروں کے باہر گھوڑے کی نال لگا رکھی، کہے کے لیے؟ مہمان آ گیا جوتی الٹی کر دو، کہے کے لیے؟ کیا ہے آخر؟ کوئی دلیل؟ کوا چلا رہا ہے، ہاتھ اس میں کھجلی ہو رہی، آنکھ پھڑک رہی ہے، سنا ہے نا؟ کیا ہے یہ؟ نہیں بھائی، یہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. لا تقف ما لیس لک بعلم، جس بات کا علم اس کے پیچھے نہ پڑو. تمہارا عقیدہ، عمل، سوچ علم کی بنیاد پر. جتنی اوکل سائنسز ہے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہوروسکوپ، بدھ کے دن سفر نہ کیجیے گا. اب بھائی بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بدھ کے دن سفر نہ کرے یہ ہو جائے گا. اللہ کے بندے دماغ خراب. کوئی دلیل؟ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کے آخر میں کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب بتائیے اللہ کی مانے کہ نجومیوں کی مانے؟ اور اب تو کمرشلائزیشن کا دور ہے نا. 0800-5 ڈیجٹ نمبر کال کیجئے. وہ کیا انہوں نے ہمدرد دواخانہ کھول رکھا ہے؟ آپ کی ہمدردی میں بتائیں گے آپ کو. پیچھے 25 روپے پلس ٹیکس وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دلیل نہیں اور قسمت پوچھ رہے ہیں. استغفر اللہ. ان ساری بےہودہ لا علمی والی باتیں، بغیر علم کی باتیں قرآن نفی کر رہا ہے. علم کی بات کر رہا ہے قرآن، دلیل کی بات کر رہا ہے قرآن، تحقیق کی بات کر رہا ہے قرآن. اپنے ماننے والوں کو قرآن تو انکار کرنے والوں کو کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اپنی دلیل تو لے کر آؤ ان عقیدوں کے لیے، بھونڈے عقیدوں کے لیے کہ تم سچے ہو. جب قرآن اپنے انکار کرنے والوں سے دلیل مانگ رہے تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے دلیل نہیں مانگے؟ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا اور آپ کا دین کیا ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ میرے ابا مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں، یا میں نے دین سیکھا ہے؟ پھنس گئے نا بھائی. ابا مسلمان تو میں مسلمان، مائیکل عیسائی تو جارج بھی عیسائی، چندر پال ہندو تو گوپال بھی ہندو، باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان. بس اتنی سی بات. لا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے لگو اس بات کی جس کا تمہیں علم نہیں. شعوری طور پر دین قبول کرنا ہے، سیکھنا ہے دین کو. دلیل کی بنیاد پر عقیدے ہونے چاہیے، دلیل کی بنیاد پر عمل ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر فکر و سوچ ہونی چاہیے. کیوں؟ آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ سماعت، بصارت، یہ دل و دماغ کی صلاحیتیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. تو الحمدللہ مسلمان ہیں، پریشان نہ ہو، لیکن ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے. ہمیں اللہ کے دین کو سیکھ کر شعوری باعمل پکا مسلمان بننا ہے. یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بس یہ رکوع مکمل کریں گے، 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. انک لن تخرق الارض، تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑی کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ہاں بڑا خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ آیا، ما هو الانسان، کیا ہے انسان؟ من التراب علی التراب الی التراب فی التراب. کیا ہے انسان؟ مٹی سے بنا، مٹی پر چل رہا ہے، مٹی کی طرف جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا. کس بات کی اکڑ؟ ایک اکڑتے ہوئے شخص کو دیکھا، ایک بزرگ، بیٹا کیا مسئلہ، میں یہ میں وہ. کہا نا بیٹا اپنی اوقات کو دیکھو. ایک قطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ابھی تم زمین پر چل رہے، تمہارے پیٹ میں کیا ہے جی؟ پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے.
اچھا جی آن دا لائٹر سائڈ انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ پیشاب کا لفظ کیوں استعمال کر لیا آپ نے, تو کیا انگلش میں یورین کہیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا؟ وہ جی میں یورین ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں, چلے کہہ لیں کوئی ایشو نہیں, مگر دینی مجلس میں کبھی مسائل کے بیان میں بات آ جائے یہ جی مولوی صاحب نے پیشاب کا لفظ کیوں استعمال کر لیا, پخانے کا لفظ کیوں استعمال کر لیا, تو بھائی انگلش میں اسٹول کریں گے یورین کہہ دیں گے تو پاک ہو جائے گا کیا؟ ایسے تو غلام نہ بنے نا ہم, ایسے تو مروب نہ ہو نا انگریزی زبان سے بھائی. خیر, تو بزرگ نے پوچھا بیٹا دیکھو اپنی تخلیق ایک قطرے سے, پیشاب پخانا تمہارے وجود میں, مرو گے تو مٹی میں, تمہارا جسم کون کھائے گا؟ کیڑے, ان کے اندر سے نکل جائے گا تمہارا جسم. کاہے کی اکڑ ہے تمہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. اکڑ کس نے کی تھی؟ شیطان نے. کہاں پہنچا؟ اللہ ہم سب کو تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, بے شک تو زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے. کہ تم سینہ تان بھی لو تو اوپر پہاڑ کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہدایات مکمل ہوئیں. تھوڑا وقت ہم نے لیا کیونکہ بہت قیمتی مقام ہے, یہ ہدایات جا بجا قرآن میں ہے, یہاں ہم نے چاہا تھا کہ تفصیل تھوڑی سی بیان ہو جائے. اب فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ان باتوں کی برائی کا پہلو مطلب ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو تو برا عمل کیا ہوگا؟ برا سلوک کرنا. ناپ تول کی تاکید کی گئی کہ صحیح رکھو, برا عمل کیا ہوگا؟ اس میں ڈنڈی مارنا. تو ان تمام باتوں میں جو برائی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, اے نبی علیہ السلام یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ پر آپ کے رب نے وحی فرمائی. حکمت ایک بڑا جامع لفظ ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی حکمت موجود ہے. اور ہاں اہل علم کا خیال ہے کہ حکمت کا لفظ احادیث کے لیے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا. فتلقى في جہنم ملوما مدحورا, تو اے مخاطب پھر تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ بنا کر اور دھکیلے ہوئے بنا کر. افاصفاکم ربکم البنین, کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آیا. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم تو بہت بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو رکوع اس منتخب نصاب میں بھی شامل ہیں جس کا ذکر کئی مرتبہ ہوا, جس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کئی مرتبہ بیان فرمایا, جو کتابی شکل میں آڈیو ویڈیو میں بھی ہماری ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہے. مزید تفصیلات آپ وہاں پر پڑھ یا سن سکتے ہیں. اب آئیے انشاءاللہ 4 رکعت تراویح ادا کریں گے.